سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دوبارہ سے وہ دن آئیں گے، ہم روزے کے سامنے ہوں گے، انشاءاللہ۔ نعت بھی پڑھیں گے، نذرانہ بھی پیش کریں گے اور اپنی گناہوں کی کل یہاں بھی گڑ گڑا کے معافی تو مانگ رہے ہیں، وہاں سامنے مانگیں گے انشاءاللہ۔ طارق بھائی تھوڑی سی روشنی اور ڈالتے ہیں اسی حوالے سے، اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم اور کون سی چیزوں کو بہتر کر کے جسے اب اس وقت خیر ہمارے ساتھ تو ایک بیماری بھی ہے اور اکثر لوگ کہتے تھے اس سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آیا لڑ کس چیز سے نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب ہے۔ تو اب یہ جو عذاب جس طرح سے پہلے بھی آئے ہیں، کیونکہ پہلے تو بڑے سخت عذاب تھے، دنیا مطلب لوگ ختم ہو گئے، وہ لوگ فنا ہو گئے، مٹی پڑ گئی، پر اللہ نے ہم پہ تو مٹیاں تو نہیں ڈالی نا، اللہ نے ہم سے پیارے ہمارے چھینے، مانتی ہوں، لیکن اللہ نے ہم سب کو ایک ساتھ تو نہیں اٹھا لیا نا، صرف وارننگ دی ہے ہمیں۔ بات یہ ہے کہ موت تو حقیقت ہے، اللہ کا واضح فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک۔ جس کو ہم نے جان دی ہے اس نے مرنا بھی ہے۔ تو موت کوئی صرف اس بیماری سے تو نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی تو دنیا میں لوگ مر رہے تھے۔ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، موت تو جب بھی آئے گی۔ صحیح۔ موت حقیقت ہے، نہ اسے ٹالا جا سکتا ہے، صحیح نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایک دعا کیا کریں کہ موت جب بھی آئے ایمان کے ساتھ آئے، آمین خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ کیونکہ آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں نا، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، وہ سب ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ دنیا کے اندر اللہ سب کو دے رہا ہے، وہ مانے یا نہ مانے اللہ سب کو دے رہا ہے، رحمان ذات ہے، لیکن آگے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صرف جڑے ہوئے ہیں ایمان کی دولت کے ساتھ۔ تو خیر موت تو کوئی اس مرض میں چلا جائے یا اس کے بعد چلا جائے، موت سب کو آنی ہے، موت دنیا کا میں تو سدا نہیں کسی نے پتا نہیں کہ رہنا۔ اگلا لمحہ ہمیں نہیں معلوم کہ جی ہاں، سدا کسی نے نہیں رہنا، لیکن بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کیا کریں کہ موت جب بھی آئے ایمان پر آئے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، اور پھر سب سے بڑی بات اگر عشق مصطفیٰ میں آ جائے تو اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ چلیں اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں دیکھیں، بنیادی طور پر اسلام میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عبادت، صحیح۔ یعنی اس رب کے ساتھ تعلق، اس رب کے ساتھ تعلق ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے یعنی اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ماں باپ، والدین کا ادب احترام۔ اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس لیے پھر معاشرے کے اندر ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی، یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اخلاق، یعنی یہ 3 معاملات جس کے درست ہو گئے وہ بندہ، اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ اصلاح معاشرہ اور دور تو ہر زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی دور جو بھی ہے، زمانہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ یعنی انسان جتنی بھی ترقی کر لے، اللہ فرماتا ہے نہیں، ہے خسارے میں۔ اب کامیابی کیسے ملے گی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ پھر نیک صرف ایمان لانا نہیں ہے، صرف نیک کام کرنے نہیں ہے، وتواصوا بالحق، حق بات پر ڈٹے رہنا ہے، اور یہی کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حق بات پر ڈٹ جانا، حق بات کے لیے سب کچھ لٹا دینا، یہی اہل حق کا شیبہ ہوتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کرنا۔ بس اس صبر پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا اس پروگرام کے اختتام پر، وہ اسے تھوڑا سا ایک کہانی کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ بات سننے والوں کو اور مزید آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ ایک بادشاہ نے شیشے کو تراشا ہیروں کی طرح۔ اچھا، اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی میری سلطنت میں آئے
اور اس میں سے جو ہیرے ہیں اور شیشے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دو. جس نے علیحدہ کر دیا میں آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، لیکن جو نہ کر سکا اس کی گردن کاٹ دوں گا. بڑے بڑے جوہری آ گئے قسمت آزمانے کے لیے کہ ہمیں بڑی پہچان ہے ہیرے کی، لیکن ہوا کیا کہ وہ شیشے اس انداز میں تراشے گئے تھے کہ بڑے بڑے جوہری ناکام ہو گئے، گردنیں کٹ گئی. آخر میں ایک نابینا شخص غربت کا مارا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک دن کی مہلت دے، میں اس بات کا فیصلہ کر دوں گا کہ شیشے کون سے اور ہیرے کون سے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ بات جان لے، نہ کر سکا تو گردن کاٹ دوں گا. بڑے بڑے جوہریوں کی گردنیں کاٹ دی ہیں میں نے کہا بادشاہ ایک دن کا وقت دو. اس نے وہ ہیروں کی تھیلی اٹھائی، چلا گیا. ٹائم دے دیا کل شام میں آ جاؤں گا. شام ہوئی، بادشاہ کے محل میں دربار لگا، وہ ہیروں کی تھیلی لے کر آیا. ایک مٹھی میں اس کے ہیرے تھے اور دوسرے میں وہ تراشے ہوئے شیشے تھے. بادشاہ نے کہا یار جو کام بڑے بڑے جوہری نہ کر سکے، تو نے ایک نابینا ہو کے جیسے نظر بھی نہیں آتا، تو نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لے گیا اپنے دن بھر کے معمولات جو تھے انہیں پورا کیا، کام کاج کیا، کھایا پیا سویا، میں نے کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کیا. کہا پھر تو نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ اس نے کہا میں نے لے جا کر ایک کام کیا، میں نے اس تھیلی کو اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیا. دھوپ میں رکھا، جو شیشے تھے گرم ہو گئے، جو ہیرے تھے وہ ٹھنڈے رہے. تو میں نے ہیرے اٹھا کے علیحدہ کر لیے، شیشے اٹھا کے علیحدہ کر لیے. تو بس جب ہماری ذات میں صبر آ جائے گا نا تو پھر ہمیں زمانہ کچھ بھی کہتا رہے. پیارے طریقے سے آپ نے لوگوں کچھ بھی ہمیں زمانہ کہتا رہے، نرم مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اسے برداشت کر جاؤ. کیونکہ انگلیاں تو لوگوں نے نبی کی ذات پر اٹھا دی تھی، آپ اور میں ہماری تو حیثیت نہیں ہے. تو تحمل مزاجی کے ساتھ وقت گزار جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے کردار سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر ہیرے بن جائیں گے تو ہیرے بن جائیں گے تو جب بھی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اس نے کہا بیٹا جو ہیرا بن جائے نا وہ پھر قدر و قیمت والا ہو جاتا ہے، ہیروں پہ کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا. اس لیے جب ہماری ذات میں صبر پیدا ہو جائے گا تو ہم ایک اصلاح کے پہلو کی طرف آ جائیں گے، اور پھر وہی صبر ہم اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے، جس سے ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی وارث بن کر اس کائنات میں تشریف لائیں. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے اختتام پہ جائیں گے اور ہمارا بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے جو آپ کے ساتھ گزرے گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.